السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اپنا جو کرنٹ سچویشن ہے ہمارے ملک کی۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی، جس کی فضا بہت زیادہ قائم ہوگی۔ ہمارے اپنے لوگوں نے بہت زیادہ فضا قائم کر دی کہ یہ ہمارے اوپر کیا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ نو ڈاؤٹ بہت بہت مہنگائی ہے، لیکن اس میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو سلوشن بتائیں۔ اپنے لوگوں کو آلریڈی جو ڈپریشن میں ہیں، پریشر میں ہیں، ان کو اور زیادہ پریشرائز نہ کریں۔ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اگر ہماری بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑی سی کم یوز کرنی ہے۔ جیسے کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کس کو یہ اویئرنیس ہے، کون اپنے گھر کا فریج بند کرتا ہے؟ اگر 24 گھنٹے میں اگر آپ 7-8 گھنٹے اگر بند بھی کر دیں تو پھر بھی میرا خیال ہے کوئی چیز آپ کی خراب نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اویئرنیس کیا گورنمنٹ نے آگے ہمیں دینی ہے؟ اگر ہمارے معاملات مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو ہم نے اپنا اے سی کم استعمال کرنا ہے۔ اگر 12 گھنٹے ہیں، 12 گھنٹوں میں ہم 3 گھنٹے استعمال کر لیں، 4 گھنٹے استعمال کر لیں اور اس کے علاوہ ہم گزارا کر لیں۔ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے تو ہم گاڑی میں کم سفر کر سکتے ہیں اپنا۔ یہاں میں اکثر بڑی گاڑیوں پہ دیکھتا ہوں، سنگل ایک بندہ جا رہا ہوتا ہے بڑی گاڑیوں میں، وہ اپنا چھوٹی گاڑی پہ آ جائے، اس کو فیول کی بچت کرے۔ اور یقین مانیں، میں نے ابھی تک کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے کہا ہو کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہم بائک کی جگہ سائیکل پہ آتے ہیں، تھوڑی بچت کر لیتے ہیں۔ ہمیں فیسیلیٹیشن بھی ساری چاہیے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ کوئی مسیحا آئے گا اور ہمارے حالات بہتر کرے گا۔ ہم نے اپنے حالات خود بہتر کرنے ہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں صرف کہ یقین مان لیں کہ ہماری قوم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہے۔ مہنگائی 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 کر کر کے، جیسے یہ اگلے دن شٹر ڈاؤن کر دیا گیا، سیٹرڈے والے دن جو کہ پیمنٹ کلیکشن کا ڈے ہوتا ہے، اس دن کال دے دی گئی شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کیا فرق پڑا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب ہم نے کسی حکمران کی طرف نہیں دیکھنا، کوئی مسیحا ہمارے اوپر نہیں آنا جس نے ہمارے حالات بہتر کرنے ہیں۔ ہمیں انڈیویجولی طور پہ اپنے حالات خود بہتر کرنے ہیں۔ اگر چینی مہنگی ہوگی، کم استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ کون سی بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے، لیکن وہ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پٹرول مہنگا ہو گیا، ہر بندے نے ٹینکیاں فل کرا لی ہیں کہ دوسرے جو ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے نیبر میں ہیں، جو ہمارے ٹاؤن میں ہیں، ان کو نہ کہیں مل جائے۔ ہم ہی سارا سستا پٹرول یوز کر رہے ہیں۔ یہ خود غرض معاشرہ ہو گیا بھائی، یقین مان لیں۔ اگر مہنگا ہو گیا ٹھیک ہے، ملکی حالات کے مطابق جو بھی ان کا آئی ایم ایف سے کمٹمنٹس ہیں، جیسے بھی ہے، یہ تو حکمرانی جانتے ہیں۔ ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق تو ہمارے ارد گرد جو ہمارے کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے ہم وہی جسٹ آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ان کی آبزرویشن کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو تھوڑا منیمائز کر لیں۔ اگر آپ کی انکم بہت زیادہ نہیں ہے تو آپ اگر گاڑی پہ ہیں، آپ بائک لے لیں۔ اگر آپ کے اوپر بائک ہے، آپ کو فیول بہت مہنگا لگ رہا ہے، بہت زیادہ مہنگا لگ رہا ہے، آپ نہیں ڈلوا سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ سائیکل پہ آ جائیں۔ اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور آپ ڈپریشن میں بھی نہیں جائیں گے۔ ہم نے اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے، ہم نے کوسنا نہیں ہے، ہم نے نیگیٹیوٹیاں نہیں پھیلانی بہت زیادہ۔ یقین مان لیں کہ آلریڈی ہمارا نوجوان بڑا ٹینشن میں ہے۔ وہ ٹینشن میں کس بات سے ہے؟ فضا قائم کر دی گئی، بہت زیادہ مہنگائی، یہ جی کرپشن کر گئے ہمارے حکمران ایسے کر گئے، ہمارے حکمران ویسے کر گئے۔ خود دارا ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ ہم نے مینیج کرنا ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، کرنا کیا ہے؟ برگر چھڑنے نے۔ آپ کے اگر وسائل کم ہیں تو آپ اپنی اس وسائل کے مطابق آپ چیزوں کو مینیج کیجیے اور محنت کیجیے۔ جہاں ہم ایک جاب کرتے ہیں،
وہاں ہم ڈبل شفٹ بھی کر سکتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت دی ہے وہ ڈبل شفٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے حالات بہتر کرنے ہیں, ہم نے ترقی کی طرف گامزن ہونا ہے. ایک میرے دوست ہیں, وہ مجھے میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ 2-3 کام کرتے تھے اور تینوں ان کے بڑے ایکسٹریم لیول کے کہہ لیں کہ اچھے کاروبار تھے. تو ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا یار یہ آپ پہلے ایک کاروبار بھی آپ کا ٹھیک تھا, یہ دوسرا بھی آپ نے شروع کیا یہ بھی ٹھیک تھا, اور یہ تیسرا بھی آپ نے ایڈ آن کر لیا. انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی, مجھے بڑی اٹریکٹ کی وہ بات. کہتے ہیں یار میرے ایکسپینس بڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا وہ ایکسپینس آپ کے بڑھ رہے تھے تو آلریڈی آپ کے 2 بڑے اچھے کاروبار چل رہے ہیں, تو اب تیسرا بھی آپ نے کر لیا ہے. کہتے وہ بھی اس سے بھی بڑھ رہے تھے. تو میں نے کہا تھوڑا چوہے صاحب, میں نے پنجابی میں چوہے صاحب ہاتھ تھولا رکھو, کنٹرول کرو تھوڑا. کبھی کنٹرول کرنے والا انسان ترقی نہیں کرتا. مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگی. ان کا ماننا یہ تھا کہ کبھی صرفہ کرنے والا انسان ترقی نہیں کرتا. اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم جہاں پہ ایک جاب کر رہے ہیں یا ہم 9 to 5 کام کر رہے ہیں, ہم 9 to 10 کام کرنا شروع کر دیں. ہم کیوں ڈپریشن میں ڈالی جا رہے ہیں اپنے لوگوں کو, اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں کو. جی این اے بل آ گئے, نو ڈاؤٹ بہت زیادہ مہنگائی ہے, لیکن خدا رہا یہ ڈپریشن کی فضا کو ختم کر دیں. شٹر ڈاؤن کر کے کیا کر لیا؟ کسی کی صحت پہ کوئی اثر ہوا ہے؟ کوئی نہیں, نہ ہی ہونا ہے. 40 ایئرس کا تو میں ہونے والا ہوں, یقین مانے ساری زندگی ہو گئی یہ باتیں سنتے ہوئے, حکمرانوں کے اگینسٹ باتیں سنتے ہوئے. ویسے یہ ہماری قوم کا المیہ بن گیا ہے. ہر لیڈرشپ کے اگینسٹ ہوتی ہے ہماری قوم, وہ چاہے کوئی دکان ہو, وہ چاہے کوئی ادارہ ہو, وہ چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہو. ہر لیڈرشپ کے آپ دیکھ لیں, فیکٹری ہے تو اس کی لیبر, اس کے مینجمنٹ, اس کے آنر کے اگینسٹ ہوں گے. ایک دکان ہے, اس کے 2-3 سیلز مین ہیں, 4 سیلز مین ہیں, وہ آنر کے اگینسٹ ہوں گے, اس کے خلاف باتیں کرنے میں بڑے مصروف ہوں گے.